کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جمعرات کے دن روزہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر تراویح کے معاملات ہوں گے، تو ہماری آج اور کل 2 دن کلاس ہو سکتی ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ایمان کی حالت میں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارا ایک بڑا پیارا بچہ، وہ بیچارہ ٹریننگ کے لیے گیا ہوا تھا، تو آئی بی اے میں پڑھتا تھا ماشاء اللہ، اس کو میں نے کلاس 6 7 8 9 10 سب پڑھایا ہے، تو وہ بیچارہ شاید وہاں پر واش روم گیا نہانے کے لیے، کیا ہوا وہاں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی بچے کی۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی طرف بڑھنے والا بنائے، شر سے دور رکھے، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے بنائے، اور برائیوں سے اور معصیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں صرف 2 دن باقی ہیں رمضان المبارک میں، اور کسی کو کیا پتا کہ کس لمحے کس کا انتقال ہو جائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے لمحات نصیب فرما دے، رمضان کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہ کیونکہ آج کا جو لیسن ہے میں سوچ ہی رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بک 3 کا لیسن نمبر 3 کا بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا تھا، تو اور لیسن نمبر 5 تو میں سب سے پہلے آپ کو کرا چکا ہوں۔ تو ہم کریں گے یہ کہ ہماری جو شوال سے کلاس اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ دوبارہ، تو ہم اس میں ایک تو پہلا ویک جو ہوگا پورا ریویو ویک ہوگا، جس کے اندر ہم آپ کو پہلے سے ایکسرسائزز دیں گے، تاکہ جتنا آپ نے پڑھا ہوگا پہلے اس کا ہم پہلے سارا ریویو کرائیں گے۔ جب ہماری کلاسز شوال میں ریزیوم ہوگی، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم 10 شوال سے کلاسز کا آغاز کریں، 10 شوال۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رکھے، تو ہم 10 شوال سے انشاءاللہ دوبارہ کورس کا آغاز کریں گے۔ جہاں تک ہم نے کر لیا ہے اس سے آگے، اب یہ جو ماشاءاللہ بیچ ہے اس وقت میرے سامنے، آپ لوگوں کا لیول 1 ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ماشاءاللہ آپ لوگ لیول 2 میں آ گئے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ ہو جائیں گے سینئرس۔ تو ایک ہمارا لیول 1 آئے گا جو نیا بیچ ہوگا، اور ایک ہمارا جو لیول 1 ہے وہ لیول 2 میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو لیول 2 والے ہیں وہ لیول 3 میں چلے جائیں گے۔ تو لیول 3 کے اندر ہم نے عربی کی تفسیر رکھی ہے انشاءاللہ، اور تفسیر جلالین بہت زبردست ہے، تو وہ صرف عربی کے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے عربی جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے جیسے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ ایک عام آدمی نہیں پڑھ سکتا وہ تفسیر، تو وہ آپ ہی لوگ پڑھ پائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سارے رولز پڑھے ہوئے ہوں گے، تو وہ سب آپ کو سمجھ میں آئے گی ماشاءاللہ۔ تو وہ لیول 3 سے آپ کی شروع ہوگی، لیول 2 میں نہیں ہوگی۔ لیول 2 میں تو ابھی آپ لوگوں کو ہمیں کافی پریکٹس کرانی ہے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا یعنی کہ آپ لوگوں کو پختہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب لیول 3 کریں گے تو اس کے اندر پوری تفسیر انشاءاللہ شامل ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹارگٹ ہم نے جو رکھا ہوا ہے اپنا، وہ 10 پاروں کا رکھا ہے، کہ ہم آپ کو 10 پارے کروائیں گے انشاءاللہ اگلے رمضان تک۔ اگلے رمضان تک کی پلاننگ ہے الحمدللہ، کہ وہ 10 پارے آپ کے ایک دم پکے ہو جائیں، ازبر ہو جائیں، آپ کو اردو کی طرح وہ 10 پارے سمجھ میں آ رہے ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر کرم نوازی کر فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا پلان ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ہم اگلے رمضان تک آپ کو 10 پارے ایسے کروائیں کہ آپ کو بالکل اردو کی طرح وہ 10 پارے سمجھ میں آئیں، کہ آپ کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہو، صرف آپ آیتیں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، آیتیں پڑھ رہے ہوں گے سمجھ میں آ رہا ہوگا بالکل اردو کی طرح۔ تو ہم جب ریزیوم کریں گے 10 شوال سے، تو ہمارا جو پہلے جو ہے نا، ہمارا پورا ایک ہفتہ ہم لیں گے صرف اور صرف ریویژن میں، جس کے اندر ہم آپ کو سارا ریویو بھی کروائیں گے، آپ کو ورک شیٹس دیں گے، آپ سے خود سالو بھی کروائیں گے، تاکہ آپ ایک ہفتے میں انشاءاللہ سارا بیک اپ ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے سبق آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کی کتاب بھی ایک نئی ہوگی انشاءاللہ، جس کے اندر پہلے ہم آپ کو وربس کی خوب پریکٹس کرائیں گے، اور افعال کے اندر آپ کو اچھا جو ہے نا وہ کر دیں گے انشاءاللہ، اتنا کہ آپ لوگ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ لوگوں کو آگے عربی جو ہے وہ بہت آرام سے سمجھ میں آئے گی۔ ہماری جو پارٹ 2 کے اندر چیزیں شامل ہوں گی، اس کے اندر ایک تو یہ کہ وہی گرامر تو چلتی رہے گی آپ کی ہلکی پھلکی آہستہ آہستہ، اصل جو ہم کریں گے پھر اور آسانی ہو جائے گی وہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک تو اسپیکنگ پر آپ لوگوں سے عربی بولی جائے گی، اور دوسرا آپ کو عربک ایسے لکھوائیں گے،
آپ لوگوں کے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ عربی میں لکھ سکیں خود سے، آپ کے ذہن کے اندر، تخیلات کے اندر آپ عربی کے اندر سوچنا شروع کریں. ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے ایک تو یہ تو بات ہو گئی ہمارے کورس کے حوالے سے. تو میں خود یہی چاہ رہا ہوں کہ اب میں آگے نہیں پڑھاؤں مزید نا، کیونکہ پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی میں ریسٹ دوں، تاکہ آپ لوگ بھی رمضان کی تیاری کریں، اور مجھے خود کیونکہ تراویح پڑھانی ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے لمحات، ایک لمحہ بھی رمضان کا ہے نا وہ قیمتی ہے بہت. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہے نا وہ رزق مکمل ہو جائے اور ہماری موت کے معاملات ہو جائیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں بیچارہ وہ بچہ بھی 12 بجے آج کراچی پہنچ جاتا، لیکن وہ معاملہ یہی ہوا کہ وہ ابھی اس کی تھوڑی دیر میں بس وہ وہیں سے اسلام آباد سے ڈیڈ باڈی منگوا رہے ہیں. ابھی وہ تھوڑی دیر میں اس کی ڈیڈ باڈی آئے گی. تو اس بچے کو کیا پتا تھا بیچارے کو کہ میں 2 دن پہلے رمضان سے مجھے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا ہے، اور میری زندگی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو ہم سب کو دعا کرنی ہے. ایک دو چیزیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ اچانک موت سے بچا. یہ اچانک موت، اس کو موت الفجأہ کہتے ہیں. موت الفجأہ. آمین. اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو موت الفجأہ کہتے ہیں اچانک موت کو، کہ جس کے اندر انسان کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملا. آپ دیکھیں نا ہمارے بہت سارے زندگی کے لمحات خیر میں ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے کلوز ہوتے ہیں. بہت ساری زندگی کے لمحات ہمارے شر میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا نفس پرستی کر رہے ہوتے ہیں، نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس وقت اللہ نہ کرے کوئی فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا وہ حسرت ہوگی. اسی لیے رسول اللہ دعا فرماتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء ومن ساعۃ السوء. اللہ تعالیٰ بری گھڑی، یہ وہ بری گھڑی ہے کہ جس میں انسان ایک تو اللہ سے غافل ہے، دوسرا یہ کہ اس کو مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ کچھ کرتا، اور موت کا جب فرشتہ آ جاتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت مل جائے کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکیں. یہ سارے معاملات ہمارے پاس کم سے کم ہمیں مل جائیں، ہمیں پتہ چل جائے. یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے یہ. تو یہ تو موت الفجعہ، یہ تو ایسے اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. تو ابھی ہم ماشاءاللہ سب اس امید سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 دن ہمارے اور گزروا کے، اور ہمیں 3 دن، اور اس کے بعد پھر ہمیں رمضان میں اللہ پاک داخلہ فرما دے. تو میں آپ سب کے لیے دعا گاؤں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، آپ سب کے گھر والوں کے لیے، آپ سب کے بچوں کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما، اور ہم سب کو اتنی زیادہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا وہ ہم سب کی بگڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بنا دے انشاءاللہ. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا فرما دے. اللہ ہماری عمروں کو اتنا لمبا کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اس میں برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ساعات نصیب ہو جائیں، رمضان کے لمحات، رمضان کی عبادتیں، اس میں رونا دھونا، اللہ کے سامنے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا. اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں چیزیں عطا فرما دے اپنی خاص رحمت سے، کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع مل جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا موقع مل جائے اللہ پاک، اور اپنے جو ہے نا وہ برے اعمال کی اصلاح کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو رمضان میں پہنچا دے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی وہ دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے. دورہ ترجمہ قرآن کا جو معاملہ ہے ماشاءاللہ، وہ ہم نے گروپ بنایا ہے ایک. اچھا، اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ آپ لوگ عشاء کی نماز جیسے جیسے جو لوگ جیسے خواتین ہیں وہ گھر میں پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے تراویح پڑھتے ہیں. تو اگر آپ کہیں آلریڈی تراویح پڑھ رہے ہیں تو جیسے مجھے خود تراویح پڑھانی ہے، تو میں کیا کروں گا، میں پہلے اپنی تراویح پڑھاؤں گا پوری. تو میرے خیال میں اس میں 10:15 10:30 تو بج جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنی تراویح پڑھا کے آگے اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بھی وہ سیشن جوائن کروں گا جتنی دیر تک کر سکا، تاکہ وہ مجھے بھی جو ہے وہ استفادے کا موقع ملے. تو وہاں جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہاں تو عشاء کی نماز ہوئی، تو جو خواتین ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی ہوگی کہ وہ بھی گھر میں عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کا ٹائم بھی میں آپ کو بتا دوں گا کتنے بجے، تاکہ آپ لوگوں کی بھی ٹائم نا وہ مینجمنٹ ہو. تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مطلب آپ لوگ سنتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ترجمہ شروع ہو جائے گا.
तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सब। आप अपनी इशा पढ़िएगा, इशा पढ़ के 2 सुन्नतें पढ़ के आप लोग उसके बाद फिर फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा और कुरान मजीद लेके बैठिएगा। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कि एक तरफ आपको स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे हो रही होगी कि कुरान में लिखा हुआ आ रहा होगा आपके सामने भी, और आप लोग भी कुरान में खोल के बैठ सकते हैं। तो आप कुरान मजीद खोल के बैठ जाइए और दौरा तर्जुमा कुरान अटेंड करते रहें। फिर वही मुदर्रिस आपको खुद बताएंगे कि इंशाल्लाह अब 4 रकात का वक्फा है, तो वो 4 रकात का वक्फा हो तो आप 4 रकात पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से फिर तर्जुमा चलेगा, फिर 8 रकात का वक्फा आएगा तो आप लोग अपनी 8 रकात पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पूरे दौरे के अंदर जो दौरे की तरतीब होती है, पहले 4 रकात, पहले तर्जुमा, फिर 4 रकात, फिर तर्जुमा, फिर 8 रकात, फिर तर्जुमा और फिर 8 रकात, इस तरह करके कुरान मजीद के साथ रात गुजारने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह आप लोगों को। और एक तरफ तर्जुमा होता जाएगा और एक तरफ आपकी आहिस्ता आहिस्ता तरावी भी आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी 20 रकात। ठीक है ना। और जो मर्दों का मामला है जो एक साथ कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ के आ जाएं और फिर आके ज्वाइन कर लें। तो शुरू तरतीब से अगर करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये पूरे 30 दिन चलेगा, लाइव चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ईशा की नमाज कितने बजे है ये मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐड करने के लिए कहा है, तो जो लोग भी ऐड होना और चाहें तो मुझे वो ग्रुप पे ही बता दें। ठीक है ना। तो मैं उन सबको ऐड कर दूंगा उस दौरा तफसीर के कुरान के ग्रुप में, और आप लोग फिर इस तरीके से फॉलो करिएगा। ठीक है ना। तो आसानी हो जाएगी। और बाकी जितने लोगों को बता सकें उनको बता दीजिएगा, जो जो आना चाहें मुझे उनके नंबर भेजिएगा नाम के साथ। कुछ नंबर अभी ऐड करने बाकी है, कुछ नंबर मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है ना। तो और भी जितने लोगों को आना हो मैं इंशाल्लाह ठीक है मैं आपको ऐड करता हूँ राबिया, इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें। तो और भी जितने लोगों को आना हो तो उसमें वो ऐड होना चाहें वो ऐड हो सकते हैं। और ये तरतीब आप फॉलो करें। अल्लाह का शुक्र है आप लोग घर में ही हैं। अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी है सबको, तो हम इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम घर बैठे हैं। तो ज़ाहिर बात है ख़वातीन को तो घर में ही नमाज़ पढ़नी होती है। तो नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर वही मुदर्रिस को फॉलो करते रहें और साथ साथ तरावी होती रहेगी। इंशाल्लाह मैं आप ऐड कर देता हूँ जो जितने लोग भी चाहें। और आप लोग अपने घर वालों को भी इसके लिए कर सकते हैं कि हाँ भाई इस तरह फॉलो करना है कि जैसे ही मुदर्रिस कहेंगे हम 4 रकात पढ़ लेंगे, फिर हम तर्जुमा सुनेंगे, फिर हम 8 रकात पढ़ लेंगे, फिर हम तर्जुमा सुनेंगे, फिर 8 रकात पढ़ेंगे आखिर में, और उसके बाद 3 वितर पढ़ के रोजाना एक आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। बहुत ही अच्छा आपका कुरान मजीद के साथ मामला रहेगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसीलिए जितना हमने पढ़ा है, एक तो उसको रिव्यू करते रहिए जब भी मौका मिले, रमज़ान में भी मौका मिले ना तो उसको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना। और रिव्यू करते रहें हल्का फुल्का जब भी बैठ के जो भी आपने पढ़ा है उसको जब भी आपको मौका मिले बैठ के उसको करते रहिएगा इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत हो। और आपको पता है तस्बीहात हो, कुरान मजीद की तिलावत इज़ द मेन। आपको पता है कुरान मजीद रमज़ान मुबारक का मामला ख़ास ही कुरान की तिलावत से। जितनी तिलावत कर सकें, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकें, वो अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में अमल में खूब बरकत अता फरमाए। ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हो तो मुझे बताएं इंशाल्लाह। 1 मिनट, अगर किसी का सवाल नहीं है, मैंने बल्कि सबको म्यूट किया हुआ है ना, तो मैं अलाउ कर देता हूँ ताकि अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो कोई अगर सवाल नहीं है इंशाल्लाह तो फिर हम दुआएं करते हैं, और दुआ करके फिर हम अपनी नशिद बर्खास्त करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम कोई भी किसी को सवाल हो, कोई हेल्प चाहिए हो, उसको हम पूरे रमज़ान में हम हाजिर हैं। ठीक है ना। तो अब हम रमज़ान यानी क्या समझे आप, मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ है पूरा। ठीक है ना। मंथ ऑफ अप्रैल, आज तो 20 तारीख है ना, 20 मार्च से हम कोशिश करेंगे कि ईद के फौरन बाद स्टार्ट करें। और ये जो हमारा टाइम है इसको हम कवर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए ना। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा के आगे इंशाल्लाह इसको हम करके, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से एज अ मतलब ऑफिशियल क्लास जो आप लोगों से मुलाकात होगी वो होगी इंशाल्लाह 10 शव्वाल। हम देखते हैं कौन सा दिन पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इंशाल्लाह मैसेज कर देंगे। सही है ना। और वैसे आप लोगों से पूरे रमज़ान मुलाकात रहेगी। उसके ऊपर दौरे तर्जुमा कुरान मैं रोज़ाना, अल्लाह की रात से पूरी उम्मीद है कि मैं 10:30 बजे या पौने 11 बजे रोज़ाना ज्वाइन करा करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। क्योंकि आप उस ग्रुप में आपको मैसेज आएगा। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप लोगों को बहुत सेहत दे, अल्लाह आप लोगों को बहुत आफियत दे। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा सब खुसूसी। ठीक है। चले फिर इंशाल्लाह दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।